السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل بول رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول وہ میرا ہم سفر۔ ریونج بیس، چائلڈ ہوڈ بیس ناول ہے، فورس میرج بیس، حویلی بیس، فنی بیس ناول ہے۔ لسنرز بہت ہی ایموشنل ہارٹ ٹچنگ ناول ہے۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے، ہمیں آپ کی کمنٹس کا بہت ہی انتظار رہتا ہے، اسی سے ہی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پلیز 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 اپنے کمنٹس کر دیا کریں۔ نگاہ ایک بار پھر جا ٹھہری، دل بے نام کی اداس سی کیفیت تھی، وہ بنا مقصد کسی جدوجہد کے حاصل کر چکی تھی۔ اب اس کے سامنے وہ پائل تھی اور اس کی ماں نے اس کو اس کے بالکل ہی الگ سی ایک کہانی پیش کی تھی۔ آنسو اب اس کی آنکھوں میں اکٹھے ہونے لگے تھے۔ یہ رشتہ اس کے باپ کی خواہش پر ہوا تھا اور اس کی ماں ساری زندگی حاکم کو قصوروار ٹھہراتی رہی، اپنی سوچوں، اندیشوں اور مفروضوں کی بنیاد کو اپنے لیے ایک مشکل زندگی کا انتخاب کیا اور ساری زندگی مشقت میں کاٹ دی۔ کیا فائدہ تھا ایک اس بینک بیلنس کا؟ وہ جتنا اس بارے میں سوچتی رہی تھی، اس کا درد سر اتنا ہی بڑھنے لگا تھا۔ وہ ماں کو کیا کہتی کہ اسے سمجھاتی، اسے کیا نہ سمجھاتی اور اس کے کہنے پر سمجھ جائیں۔ انہوں نے ساری زندگی کسی کی نہیں سنی اور نہ ہی دیکھا، جو وہ دیکھنا چاہتی تھی وہی سوچا اور انہوں نے آگے تک وہی پہنچایا۔ خود مہرین کا بھی نقصان ہوا۔ آنسو آہستہ آہستہ اس کے کانوں تک آنے لگے تھے۔ ہر گرتے آنسو کے ساتھ دل کا بوجھ پل کم ہوتا جا رہا تھا، گرفت مٹتی جا رہی تھی اور ہر منظر پر پہلے سے زیادہ واضح ہوتا جا رہا تھا، اور وہ اب بہتر طور پر سوچنے کا اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ اس کا موبائل ایک بار پھر سے بج رہا تھا۔ چونک کر اس نے چہرہ صاف کرتی میز کی دوسری سمت رکھا اور موبائل اٹھانے کو آگے جھکی۔ مسٹر کے نام پر اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے اور ایک اداسی غائب ہوگی۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ نم آنکھوں سے اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ اس نے کال نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ فون تھک ہار کر خود ہی بند ہو گیا تھا۔ اسکرین ایک بار پھر سے تاریکی میں ڈوب گئی تھی۔ واپس موبائل رکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم جا کر واش بیسن کے سامنے کھڑی ہوئی اور سامنے لگے شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور سرت سے نظریں چرا گئی۔ آج کل آئینہ دیکھتے اسے خود پر سے دھوکہ باز کا گمان ہوتا تھا اور یوں ہی تیزی سے نظریں چرا لیتی تھی۔ بیک وقت کتنے لوگوں کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھی۔ دل کا یہ ملال ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ لب باہم دبائے اور اس پر نل کھولے، جھک کر پانی کے درپے کی چھپاکے مار کر چہرے پر بند کیا تو تولیے سے اپنا چہرہ صاف کر کے باہر آ کر وہ صوفے پر بیٹھی اور پہلی بار اس نے اسے خود سے کال بیک کی تھی۔ مجھے لگا تم سو گئی ہوگی۔ دعا سلام کے بعد اس نے جڑ سے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں، میں واش روم میں تھی۔ اس نے آدھے سچ اور آدھے جھوٹ کا سہارا لیا۔ آواز ابھی بھی بھیگی ہوئی لگتی تھی۔ تم روئی ہو کیا؟ دوسری طرف سے اس کی متوحش آواز زرنش کا دل کسی نے جیسے مٹھی میں لیا ہو۔ وہ ایسے شخص کو دھوکہ دے رہی تھی جو میلوں دوری کے باوجود بھی اس کی آواز سے اس کا حال جان لے۔ اس نے بے اختیار گلا کھنگارا۔ نہیں نہیں، میں کیوں روں گی؟ بس میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے۔ کمال ہے، سب کے گلے ایک ساتھ خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی تک انایا کی آواز بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ 2 دن گزر گئے ہیں۔ اماں سائن بتا رہی تھی کہ تم لوگ اوٹ پٹانگ چیزیں کھاتی رہتی ہو۔ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا، ساتھ ہی ملی ہلکی سی ہبکی کا بھی۔ بابا سائن نے آج مجھے جائیداد کے کاغذات دیے ہیں۔ سر جھکا کر اپنی قمیض کے پیٹرن پر انگلی پھیرتی وہ یوں ہی اسے بتانے لگی۔ آواز از حد دھیمی ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ بامشکل سن پایا۔ ہاں، مجھے بتا رہے تھے صبح وہ کافی دنوں سے کبیر کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور دوڑ بھاگ کر قاسم چچا کی زمینوں کا انتقال تمہارے اور چچی کے نام کروانے میں لگے تھے۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولی۔ کافی دیر کا وقفہ ہوا اور ان کے درمیان ایک گہری خاموشی نے دھیرے سے جگہ بنائی۔ میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے اس بار۔ وہ کیا؟ وہ ایک دم سے حیرت ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد آواز نے خاموشی کے بڑھتے ہوئے دورانیے کو توڑا تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہیں آ کر دکھاؤں گا۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ آپ بتانے سے زیادہ دکھانے میں یقین رکھتے ہیں۔ زرنش نے جھرجھری چلی۔ اس نکاح نامے میں بھی تو اسے ڈائریکٹ دکھایا تھا اور اس کے حبکی بڑے انداز میں کہنے پر اس کا کہکا پڑا تھا۔ پتہ ہے زرنش فاطمہ، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں لیو کے لیے اپلائی کروں۔ اور ایک حذف سے بولا تھا۔ زرنش کی انگلی جنبش میں بولی تھی۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے آواز کو ادھا سرسری بنانے کی جدوجہد کی۔ نہیں کر سکتا، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ کیوں؟ اب آپ کا بل بھی منظور ہو گیا ہے۔ زرنش کو اچنبھا ہوا۔ میں چاہتا ہوں چھٹیاں لے کر تمہارے ساتھ خوب سارا وقت گزاروں۔ اور آہستگی سے گہری ہوئی آواز میں بولا تو آواز میں حسروں کی کوب گونج رہی تھی۔ زرنش سانس تک روک گئی تھی۔ ایک لمحہ لگا اس کے دل کو نمک کا مجسمہ بننے میں اور ایک دم اس شخص کے لیے پگھل گیا۔
عباس ذرا توقف کو رکا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری جس کی سرسراہٹ زرنش نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں محسوس کی تھی، لیکن ابھی تک وہ خود کو اتنا عادی بھی نہیں کرنا چاہتا کہ بعد میں زیادہ پریشانی ہو۔ زرنش نے سر پیچھے صوفے کی پشت پر گراتے آنکھیں میچ کر تصور کی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اداسی سے کہہ شاید ساتھ میں مسکرایا بھی ہوگا، اور اس کی گہری سیاہ آنکھیں اس وقت اداس لگ رہی تھی۔ اس کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو کونے سے گرتا ہوا بہتا ہوا بالوں میں کہیں کھو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اوپر سیلنگ کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پہ یہ الفاظ کیسے اڑائے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ تو پھر آپ کو چھٹی لے لینی چاہیے عباس، تاکہ کل کو میں چلی جاؤں تو مجھے افسوس نہ ہو کہ آپ نے اپنا سادہ کباب مجھے گھمایا ہی نہیں۔ وہ زبردستی لہجے کو حشاش بناتے ہوئے دوسری طرف موجود عباس کو حیرانگی کا شدید جھٹکا لگا، اور یہ اس کی جانب کی گئی پہلی فرمائش تھی جسے پورا کرنا عباس پر واجب ہو چلا تھا۔ اس نے کل رات کہا تھا کہ اگلی صبح وہ 10 بجے کے قریب حویلی پہنچایا۔ زرنش کو حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ایک آواز پر وہ دل بیک وقت سرشاری اور اداسی کا شکار ہوا تھا، اور اس وقت وہ زہرہ اور حاکم کے ساتھ بیٹھا انایا کے لیے آئے رشتے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ زرنش کچھ دیر وہاں بیٹھی اور پھر وہاں سے اٹھ کر انایا کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ آواز سے مل کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج کل وہ صرف کام کرنے کے وقت ہی باہر نظر آتی تھی، باقی وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ زہرہ نے اس کی شرم سے تعبیر کیا گیا تھا، اور زرنش کو اب اس کا رویہ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ کے پیرانے والی سائڈ نیچے قالین پر بیٹھی ہوئی تھی، پشت بیڈ کے ساتھ ٹکائے وہ اپنے ناخنوں کا جائزہ لیتی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چند دنوں میں اس کا چہرہ اتر سا گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب نیچے بیٹھی تو وہ چونکے بنا ناراضگی ایک جھٹکے سے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دل پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس لیا۔ مجھے ڈرا دیا آپ نے بھابھی، وہ حبکی سے بولی۔ اچھا انایا، فاطمہ ڈرتی بھی ہیں؟ نئی اطلاع ویسے میرے لیے۔ اس کے کہنے پر وہ ہولے سے مسکرائی اور پھر سر جھٹکا۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ زرنش گردن گھما کر بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تو انایا گڑبڑا سکی۔ نہیں ہونا کیا ہے، سب ٹھیک تو ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، مگر زرنش کی اس پر ٹھہری نگاہیں بتاتی تھی کہ اسے اس کی کئی بات پر یقین نہیں ہے۔ میں تمہیں بتاؤں انایا، ہمارا چہرہ چھپ کر بھی ہمارے کئی لفظوں سے زیادہ اونچا بولتا ہے۔ اس نے ہنوز اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کہا تو انایا کا دل زور سے دھڑکا اور چہرے کی رنگت بدلی اور اس نے بے ساختہ نظریں چرائی تھی۔ بھابھی، زرنش نے نگاہوں کا رخ بدلا اور اب وہ آلتی پالتی مارے گود میں دھرے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جب مجھے اچانک سے پتہ چلا تھا نا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اور وہ بھی ایک انجان شخص کے ساتھ، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے حویلی آنا پڑا، تو وہ میرے لیے انتہائی ناقابل قبول تھا۔ تب میری حالت بھی کچھ تمہارے جیسی ہوگی تھی، اس لیے آج کل تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر ٹہر کر بول رہی تھی۔ انایا نے دھڑکتے دل کے ساتھ چہرہ جھکا لیا، یوں کہ اس کی تھوڑی سینے سے جا لگی ہو۔ دل بھرا آنے کو تیار بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا ہے جب سے تمہارے رشتے کی بات ہوئی ہے، تم عجیب ساری ایکٹ کر رہی ہو، اور پھر سارے اس رشتے سے راضی نہیں ہونا۔ یہ سوال تھا، مگر اس پر یقین لہجے میں اس کا جواب بھی چھپا تھا۔ انایا کی آنکھیں چلک اٹھیں۔ زرنش نے آہستہ سے اس کا کندھا دبایا۔ انایا نے ضبط کرنے کی کوشش کی، لب باہم پیچھے اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں زور سے سر ہلایا۔ زرنش اسی طرح ہم دیکھتی رہی اور چند لمحے سر کے تم کبیر کو پسند کرتی ہو؟ یہ اتنا اچانک پوچھا گیا سوال تھا کہ انایا کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ مشاق بھری نظروں سے زرنش کا منہ تکنے لگی، آنکھیں پانیوں کے لبالب بھری ہوئی تھی، اور چہرے پر بیک وقت خوف، بے یقینی اور شاکی سی کیفیت رقم تھی۔ اس کے دل کا راز کیسے پا گئی تھی؟ اس کے تاثرات زرنش کے اندازے کی تصدیق تھی۔ اس دوپہر وہ اپنے کمرے میں کچن میں پانی پینے آئی تھی۔ پانی پی کر واپس مڑتے اسے لگا تھا کہ باورچی خانے کا باہر کا دروازہ کھلتا دروازہ بند نہیں تھا، اور حالانکہ زہرہ باقاعدگی سے اسے دوپہر کو اور رات کو کچن سے فارغ ہونے پر بند کیا کرتی تھی، اور انہیں بھی تاکید کیا کرتی تھی کہ اسے واپس پلٹ کر خود غور سے دیکھا تھا۔ وہ کھلا ہوا تھا، کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، ہلکی سی دراز سے باہر تیز دھوپ کے اندر پڑ رہی تھی۔ وہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھی اور یوں ہی نگاہ باہر پڑی۔ ڈھیرے کے دروازے کے پاس اسے کبیر کھڑا نظر آیا، اور اس کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر زرنش کی پشت کیے وہ انایا ہی تھی۔ زرنش نے اپنے کپڑوں سے اور ڈھیل ڈول سے پہچان لیا تھا۔ کبیر کے چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا کہ ہنسی گرما گرمی بحث چل رہی تھی۔ اتنے دور سے ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، مگر ان کا اس وقت جہاں کھڑے ہونا اس کے دل و دماغ میں کہیں سوال اٹھا گیا تھا۔ وہ اسے خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ اب یہ مت پوچھنا کہ مجھے کیسے پتا، وہ پرسکون سے بولی تو ساتھ ہی ہلکا سا مسکرائی۔ ویسے مجھے تم اتنی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔
یار تمہیں بول دینا چاہیے، یوں اداسی کی تصویر بن کر چپ چاپ کر کے بیٹھ جانے سے کیا ہوگا؟ اداسی سے سر جھٹکتی اسے ڈپٹ رہی تھی۔ انایا نے ناک سکیڑ کر ایک گیلی سانس اندر کھینچی۔ آپ جانتی تو ہیں ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی نہیں کی جاتی، کہتے ہوئے وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکا گئی۔ زرنج نے تند ہی سے اسے گھورا۔ او شٹ اپ یار، تم کون سے زمانے کی بات کر رہی ہو؟ اور ویسے بھی تمہارا بھائی بڑا حق سچ کا علمدار بنا پھرتا ہے، تم اس سے ایک بار کہہ کر تو دیکھتی۔ یوں بنا کوشش کیے ہار مان کر بیٹھی ہو۔ زرنج نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی تھی۔ تم کہو تو اماں سائیں اور بابا سائیں سے میں بات کروں گی۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ انایا حق دق سی اسے دیکھتے گئی تھی۔ کیوں، میں کیا مر گیا ہوں؟ اچانک آئی آواز پر دونوں بری طرح سے چونکی۔ بیک وقت دونوں گردن گھمائے، چہرہ اٹھائے دروازے کی جانب دیکھا جہاں دہلیز پر وہ کھڑا تھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں دبی دبی سی برہمی۔ انایا کی رنگت ایک لمحے میں زد پڑی اور اسے لگا اب سانس نہیں لے سکے گی۔ وہی ہوائیاں تو زرنج کے چہرے پر بھی اڑی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ تیزی سے زمین سے اٹھی۔ آپ کب آئے؟ زرنج نے ہو پر ہپکی کی تہ چڑھانا چاہیے۔ تم سے بعد میں ملتا ہوں، پہلے اس سے تو مل لوں۔ وہ اسے گھورتا کہہ کر انایا کی طرف مڑا جو پہلے ہی خوفزدہ پڑی تھی، زرد ہو رہی تھی اور ہولے سے کانپ بھی رہی تھی۔ دیکھیں، سوچیے گا بھی۔ زرنج جھٹ سے اس کے اور انایا کے درمیان آتی تند ہی سے انگلی اٹھا کر اس کی طرف تاننے بولنے لگی۔ عباس نے چپتی نظروں سے اسے سر تپیر گھورا تھا۔ کوئی روایتی قسم کا بھائی بننے کا سوچنا بھی مت۔ میں اپنے سامنے انایا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گی۔ اسے گھورتی دبے الفاظ میں وارننگ دے رہی تھی۔ عباس ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی اور گہرا سانس بھرتے اسے متعصب نظروں سے دیکھا، پھر دونوں ہاتھ اس کے شانے پر دھر کر اسے سائڈ پر کیا۔ وہ حیرت سے نہ سمجھی بھرے تاثرات لیے اس کے ساتھ پوری طرح سے گھوم گئی تھی۔ تم انصاف کی دیوی بعد میں بننا، پہلے مجھے انایا سے بات کرنی ہے۔ آہستگی سے اس کے شانوں پر سے ہاتھ ہٹائے وہ چبا کر بولا تو چہرے پر از حد سنجیدگی سی۔ زرنج ذرا بڑھ ہائپ ہوئی، پھر سر ہلا گئی اور ایک نظر بت بنی انایا کی طرف دیکھا۔ میں باہر ہی کھڑی ہوں۔ انایا کو دیکھتے تسلی ہوئی تھی اور ایک بار پھر گھوری سے جاتے جاتے عباس کو نوازا اور اس کے انداز پر سر افسوس سے جھٹک کر رہ گیا۔ وہ کمرے سے نکلی اور باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا اور جسم کا ہر اعضاء اعلیٰ سماعت بن گیا تھا۔ عباس نے مڑ کر انایا کو دیکھا اور سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کے باوجود وہ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی بنتی لکیریں بہو بھی دیکھ سکتا تھا۔ اب کیوں رو رہی ہو انایا فاطمہ؟ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی تو ہمیشہ والی نرمی بھی نہیں تھی، اور اس وقت انایا کو یہ بہت شدت سے دل پر لگی تھی اور اس کے رونے میں اور روانی آئی۔ باہر دم سادے کھڑی زرنج کے چہرے پر تناؤ آیا۔ یہ اس طرح بات کرے گا؟ میرے سامنے تو بہت دھیمے پن اور شائستہ مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا بھائی، کمزور سی گلوگیر آواز میں کہتی، آنکھیں نیچے سر زور زور سے نفی میں ہلا رہی تھی۔ عباس نے تعصب سے اسے دیکھا اور پھر سر کو جھٹکا، 3 قدم اور اس کے قریب لیے، دونوں بازو اس کے گردے حصار کی صورت باندھے۔ میں نے کب کہا تم نے کچھ غلط کیا بچے؟ عباس نے اس کے بالوں کو ہونٹوں سے نرمی سے چھوا۔ انایا کے نیم جان وجود میں جان واپس آئی اور ساتھ ہی رونے سے پہلے سے زیادہ شدت۔ باہر کھڑی زرنج کے سانس میں بھی سانس آئی۔ مجھے لگا آپ مجھے جج کریں گے بھائی۔ روتے ہوئے سر کو بار بار نفی میں ہلاتی تھی۔ عباس نے ایک ہاتھ اس کے سر پر نرمی سے تھپتھپایا۔ بھائی کیا جج کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ ہلکی سی ناراضگی جتاتے بولا۔ زرنج کا دل نرم پڑا اور آنکھیں بھیگی۔ کیا بولتا ہے یار یہ تو؟ انایا روتے ہوئے ہنسی، چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ڈر گئی تھی بھائی، اس لیے آپ سے بات نہیں کر پائی۔ اس کی آنکھیں اب بھی بہہ رہی تھی مگر چہرے کی رنگت اب بحال ہونے لگی تھی۔ عباس نے گہرا سانس پڑا اور اب وہ اسے متعصب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسی بات کا تو غم ہے میرے ہوتے ہوئے تم کیسے ڈر گئی انایا فاطمہ؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپیٹ رسید کرتے ہوئے بولا، مجھے ایک بات کا افسوس ہے انایا، تمہیں وہ مان نہیں دے سکا، تم صحیح ہو یا غلط، مگر تمہیں پھر بھی میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور باہر کوئی پورے کا پورا نمک کے مجسمے میں ڈھل گیا ہو اور پھر بہتا جا رہا ہو۔ میں آپ ہی کے پاس آتی بھائی، لیکن آپ کوئی 2 قدم آگے رہنے کا شوق ہے، کیا ضرورت تھی چپ کر عورتوں کی کنسوئیاں لگانے کی؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اب آہستہ آہستہ اپنی اصلی دھن میں واپس آتی جا رہی تھی۔ بدلے میں عباس دونوں ہاتھ پہلو پر جمائے اسے کوئی منہ توڑ جواب دے رہا تھا۔ یہ تانا کچھ زیادہ ہی اس کے دل پر لگا تھا۔ باہر کھڑی زرنج نے تشکر بھرا سانس لیا۔ 1 گھنٹہ انایا کے کمرے میں گزارنے کے بعد جب وہ باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ جلدی موبائل پر جھکا ٹائپ کر رہا تھا۔ صبح 5 بجے گھڑ سواری کا ایک مقابلہ ہو جائے۔ کمرے کی دہلیز پر رک کر موبائل جیب میں
منتقل کیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زرنش بستر کے کنارے آگے ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی دونوں کونیاں گھٹنوں پر تھی اور ہاتھوں کے پیالوں میں۔ وہ چہرہ بھرے اسی کی منتظر تھی۔ اسے آتا دیکھ کر ہولے سے مسکرائی اور آنکھوں میں ستائشی لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بازو سینے پر لپیٹ کی۔ عباس کے جواب میں اسی مسکراہٹ سے اسی کی جانب دیکھا اور قدم آگے بڑھائے۔ آج وہ نیلے آسمانی رنگ کے کرتے اور سفید کیپری میں ملبوس تھی اور بال ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ اس نے بہت کم اسے بندے بالوں میں دیکھا تھا۔ بڑھ کر اس کے خوبصورت چہرے پر بیزاری کے بادل بھی نہیں تھے، بلکہ ہونٹوں پر ایک بھلی سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جسے دیکھ کر ساری تھکان اناک ہونے لگے۔ کافی اچھا بولتے ہیں آپ، وہ ستائشی انداز میں سر کو جنبش دیتی داد دینے لگی تھی۔ عباس نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ چپ کر کسی کی باتیں سننا بری بات ہوتی ہے۔ وہ اس کے سامنے عادتاً بازو پشت پر باندھے کھڑا اب کے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ہم تو جیسے مسجد میں اعلان کر رہے تھے نا، جب آپ نے ہماری باتیں سنی تھی۔ وہ ابرو اچکا کر اس نے جھٹ سے حساب برابر کیا۔ عباس نے کندھے اچکائے اور وارڈروب کھولا۔ میں تو صرف عنایت سے بات کرنے آ رہا تھا، آپ لوگ ہی دنیا جہاں سے بے نیاز اپنی باتوں میں مگن تھی۔ وہ الماری کھولے اپنے لیے کپڑے نکال رہا تھا اور اس کی الماری وارڈروب میں 2-3 جوڑوں کے سوا باقی صرف سفید رنگ نظر آتا تھا۔ سفید کے علاوہ دنیا میں بھی اور رنگ ہیں۔ اس کا ہاتھ سفید لباس کی طرف بڑھتے دیکھ کر پیچھے سے اس نے لقمہ دیا۔ عباس کے لبوں پر تبسم آ ٹھہرا۔ یہ تبدیلی خوش آئند تھی۔ اس نے نیوی بلو کرتا شلوار نکالا تھا اور واش روم کی جانب جاتے جاتے رکا، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ لباس وہی صوفے پر رکھا واپس زرنش کے قریب آیا اور پھر بیڈ پر کھانا رکھا اپنا بیگ کھولا اور خاموش متجسس نظروں سے گردن موڑے اسے دیکھتی رہی۔ اور اس نے جب خاکی لفافہ برآمد کرتے سیدھا ہو کر اس کی طرف دیکھا تو بظاہر بے نیاز نظر آنے کے لیے نگاہ پھیر گی۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر مسکرا رہا تھا۔ زرنش نے نظر جھکا کر اس کے ہاتھ سے لفافہ پکڑا اور نگاہ اٹھا کر اس کا چہرہ یہی سرپرائز ہے، وہ آنکھ کے اشارے سے اسے لینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کچھ تذبذب کا شکار بلا آخر اس نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ کھول کر دیکھو، وہ اصرار کرنے لگا۔ وہ جو خود ابھی تک نہ سمجھی سے اس لفافے کو تھامے گو رہی تھی، سست روی سے کھولنے لگی۔ اندر ایک پیپر برآمد ہوا۔ وہ حق تکثیر اور سانس روک کے لکھی ہوئی تحریر پڑھ رہی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل سی گئیں، وہی سانس جیسے سینے میں اٹک گیا ہو۔ چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ یہ اسٹامپ پیپر ہے جس کی رو سے میں تمہیں خود طلاق دینے کا بھی حق دے رہا ہوں، وہ سامنے کھڑا اطمینان سے کہتا اسے ایک جھٹکے سے سر اٹھانے پر مجبور کر گیا۔ زرنش شرسی یکٹک اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اور جوں وقت گزرتا گیا مجھے تمہیں چھوڑنا دو بھر اور مشکل لگنے لگا زرنش، لیکن میں اپنے وعدے کا بہرحال پابند ہوں، اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اس طرح میری بھی بات رہ جائے گی اور دل کو تکلیف بھی کم ہوگی۔ وہ شانے اچک کر بے چارگی سے بولا اور چہرہ اوپر کیے۔ زرنش کی نگاہیں ہنوز اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی اور آنکھوں میں زخمی پان، جیسے اپنی جان کسی کوزے میں بند کر کے وہ کوزہ کسی اور کے ہاتھ میں تھما دیا ہو۔ اب سچ میں محبت ہو گئی ہے تم سے زرنش فاطمہ ہونک بنی اسی پیپر کو دیکھ رہی تھی۔ آواز بے حد آہستہ تھی اور انداز اعتراف کرنے جیسا۔ زرنش کو لگا کہ اب وہ دوبارہ سانس نہیں لے پائے گی۔ پھر بھی مجھے خود کو چھوڑنے کا راستہ خود آپ اپنے ہاتھوں سے مہیا کر رہے ہیں۔ وہ پیچھے بنا نہ رہ سکی اور اس کی الجھی ہوئی گیلی نظریں اب بھی اسی گاڑے ہوئے تھی۔ اور یہ کیسی محبت تھی، وہ بہت مدھم آواز میں دبا سا بمشکل بول پا رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اس کی آواز سے زیادہ خود کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ عباس نے چہرہ جھکا کر اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا، پھر جب وہ بولا تو آواز بے حد نرمی تھی۔ محبت کمفرٹ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اگر میری محبت تمہارا سانس روک رہی ہے تو مجھے اپنی محبت سمیت قدم پیچھے کھینچ لینے چاہیے، اور مجھے ڈر ہے کہ شاید اب ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہ ہو، اس لیے یہ حق بھی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ کہہ کر ہولے سے اس کے سر کو تھپتھپاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا اور اس کے جانے کے بعد اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ اس کی بھیگی پلکوں پر موتی اٹکے رہ گئے تھے اور اس کا سانس رک کر آ رہا تھا۔ یہ اس کی محبت کا کیسا کمفرٹ تھا جو اس کی سانسیں ابھی سے روک رہا تھا۔ اگلی صبح 5:30 بجے کا منظر تھا اور صبح کی ہلکی ملگجی سی دھند میں لپٹی طلوع ہو رہی تھی، اور پھر وہ دونوں گھڑ سواروں پر ہوا کے دوش سے باتیں کرتے اپنی فنکشن پوائنٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کبھی عباس آگے ہو جاتا تو کبھی کبیر سبقت لے جاتا۔ یہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ اس کھلے میدان کے اس بڑے کے درخت قریب کے پہلے عباس پہنچا۔
مسکرا کر گھوڑا گھماتے وہ رخ موڑے۔ اب کبیر کے آنے کا منتظر تھا جو چند سیکنڈ کے بعد ہی اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر ایک دوسرے کے بالکل مقابل کھڑے تھے، رخ کیے کھڑے تھے، اور ان کے دائیں رخ سے سورج کی کرنیں ہلکی سی پھوٹتی افق کی نارنجی رنگ دیے ہوئے تھی۔ اندھیرے کی ہلکی سی دھند آہستہ آہستہ جھٹکتی جا رہی تھی۔ تمہار گہان میں مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا اور کبیر نے سر ہم کو دیتے ہوئے ہلایا۔ حالانکہ تم مجھے اچھے گھڑ سوار اور زیادہ تر ریسیں تم ہی جیتے آئے ہو، آج میرا دن نہیں تھا عباس۔ وہ کھلے دل سے ہار تسلیم کرتا مسکرا دیا۔ جیت کے لیے سب سے اہم ہے فوکس، اور آج تم اس میں سستی دکھا گئے۔ اس بار کبیر نے صرف مسکراہٹ پر اکتفا کیا تھا، اب کہ وہ دور مشرق سے پھوٹتی سفید کرنوں کو نظروں کو حصار میں لیتے ہوئے تھا، اور عباس کی جانچتی نگاہیں اس کے چہرے کو۔ عنایا کی 1-2 دن کی بات پکی ہو رہی ہے، اور میں یہ تم سے بات کر رہا ہوں۔ عباس نے ایک دم سے وہ اچانک سے بولا تو کبیر نے سر سے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا، یوں کہ گردن کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے کوئی سایہ سا لہرایا تھا، اور اگلے ہی پل وہ اپنی زبردست کی مسکراہٹ کو کور کر گیا تھا۔ گردن کو ہاں میں ہلاتے اس کا چہرہ جھکا کر طوفان خان کی گردن تپتپائی، یوں اپنی آنکھوں میں ٹھہرا حزن چھپانے میں کامیاب رہتا۔ بابا صاحب نے بتایا تھا کہ اس کی گردن کو ہڈی ڈوب کر ابھری تھی۔ تمہارا اب اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ چونک کر گردن اٹھائے عباس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، تمہیں بھی تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، کچھ تو سوچا ہوگا نا تم نے شادی کے بارے میں۔ عباس بلا تردد کے بلا ڈکی چھپی بات سے بہت سنجیدگی سے اسے ہنوز دیکھ رہا تھا، اور اب کی بار اس کے انداز کبیر کو کھٹکنے لگے تھے۔ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، دور کہیں اندر کچھ غلط ہونے کا اشارہ تو مل رہا تھا۔ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تب دیکھی جائے گی ہاں۔ اور اس بار عباس کے لہجے میں کچھ ایسا تو تھا، وہ کچھ لمحوں کے لیے شاک میں رہ گیا۔ تم سے دوست بن کر بات کروں یا عنایا کا بھائی بن کر؟ وہ 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں بولتا کبیر کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ کبیر بدلتی رنگت اور حیرت زدہ آنکھوں میں کچھ دیر ٹکر ٹکر اسے دیکھتا رہا، اور پھر اسے نظریں چرا لیں۔ تم عنایا کو پسند کرتے ہو؟ پوچھتے ہوئے اس کی آواز سپاٹ ہوگی، آنکھیں اب اس کے چہرے پر جمی تھی۔ کبیر کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ اس سے کبھی یوں بھی اس نیز پر بات ہوگی بھلا کب سوچا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج اسے دوست جیسا بھائی کے سامنے اس طرح سے۔ عباس نے اسے کچھ کہنے کو لب کھولے۔ ہاں یا نہ کبیر خان؟ وہ قدرے رخائی سے زور دیتے ہوئے بولا۔ کبیر نے ایک گہرا سانس بھرا، اور اس کے کان تب کر سرخ ہونے لگے، اور سر جھکاتے اسبات میں ہلا دیا۔ عباس کے چہرے کا تناؤ کچھ اور بڑھا۔ یوں تو بزدلوں کی طرح دل میں چھپا کر کیوں بیٹھے ہو؟ شریف آدمی کی طرح رشتہ لاتے، اور اس کا لہجے کی کاٹ کے برعکس اس کے لفظوں پر کبیر نے سر اٹھا کر اسے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہاں غصہ تھا مگر ناگواری نہیں۔ اپنی اوقات جانتا ہوں وطن ضیا، سر جھٹک کر بولا۔ تو پھر پسند کرتے وقت بھی اپنی اوقات میں رہنا تھا نا ہان؟ اس کے طنز میں ڈوبے نشتر پر کبیر کا چہرہ اہانت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ محبت کے چکر میں وہ اپنی برسوں کی ساکھ اور عزت ہی تو نہیں گنوانا چاہتا تھا، اور جہاں عباس کو بھی اپنے لفظوں کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کندھے جھٹک کر اس بار جب وہ بولا تو لہجے میں پہلے کسی سختی نہیں تھی۔ تمہیں کب حویلی والوں نے کمتر سمجھا، اور جو تم اس طرح کی فضول سوچیں پالے ہوئے ہو؟ اور کسی نے تو مجھے ایک بار کہہ کر دیکھتے، میں نے کیا تمہیں کھا جانا تھا؟ تھوپ ہے تم پر کبیر خان۔ آخر میں اس کے مسکراتی آواز پر کبیر کو شبہ ہوا۔ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ کبیر کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا منحوس آدمی، وہ حلق کے بل چلایا۔ عباس کی ہنسی چھوٹی تھی۔ تم کیسے بھیگی بلی بنے کھڑے تھے کبیر خان، دیکھ کر کتنا مزہ آ رہا تھا۔ وہ ملحوظ ہوتے گردن پیچھے پھینکتے ہنس رہا تھا۔ کبیر گسیانہ سا ہوا اور سر پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا ہان، تمہارا وقت بھی آئے گا۔ وہ سیدھا ہوتا ہنسی روکتے اسے لاہور کے ہوٹل میں کہیں اپنی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ کبیر اس بار خود بھی سر جھٹکتا ہلکا سا ہنسا، دل پر سے کوئی بھاری بوجھ سرک گیا ہو۔ کچھ دیر پہلے تک وہ خود سے بیزار تھا، اور اب یکایک کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ عنایا کے لیے تم سے زیادہ قابل اعتبار شخص میری زندگی میں اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے کبیر خان۔ میں نے خود کئی بار تمہیں اس کے لیے سوچا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار تھا، اور کہیں نہ کہیں تمہاری طرف سے ہلکے سے اشارے کا، مگر تم تو بڑے ڈرپوک نکلے اس معاملے میں۔ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے نیچے اترا۔ عنایا کے لیے اور پھر گھوڑے سے اترتا ہوا اس کی طرف دیکھا۔ میں واقعی ہی ڈر گیا تھا۔ وہ دونوں قدم
دونوں چند قدم لیتے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مجھے غلط نہ سمجھا جائے، حویلی والے کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، میں بس اپنے ہاتھ سے تجاوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے محتاط انداز میں کہنے پر عباس نے سمجھتے ہوئے اس کا اشارہ، اس کا شانہ مسکرا کر تھپتھپایا۔ اب ان کا بیکار کی فکروں کو چھوڑ کر رشتہ لانے کی تیاری کرو اور باقی سب اپنے دوست پر چھوڑ دو۔ عباس کے کہنے پر وہ بے اختیار اس کے گلے لگا تھا اور اس کی حرکت پر عباس کا کہکہ بہت دور تک گونجا تھا۔ گھر آ کر ناشتے کے بعد اس نے پہلا کام زہرہ اور حاکم سے بات کرنے کا کیا تھا، اور اس وقت ان کے کمرے میں موجود تھا۔ حاکم اور کرسیوں پر موجوان تھے، جبکہ زہرہ بیڈ پاؤں سمیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے تو میں نے اتوار کا کہا تھا، مگر اب تم پہلے آ گئے ہو تو آج شام تصدیق کو کہہ دوں آنے کے لیے۔ حاکم اس کی طرف دیکھتے پوچھنے لگے۔ عباس کا گلا کھنکارا اور باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہی کمر سیدھی کی اور ذرا سا محتاط سا بیٹھا۔ میرے پاس ایک تجویز ہے بابا سائیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو پہلے اس پر غور کر لیں۔ انداز مؤدب سا وہ دونوں اس کی طرف مڑے منتظر تھے، جو ذرا توقف کے لیے رکا۔ عنایہ کے لیے کبیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے جتنے اطمینان سے کہا تھا، زہرہ اور حاکم اتنے ہی حیران ہوئے تھے۔ کبیر؟ وہ دونوں حاکم کے ماتھے پر سوچوں کے بل تھے۔ زہرہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ اگر اپنے خاندان میں شادی کرنے والی رسم کو نکال دیا جائے تو وہ ہر لحاظ سے عنایہ کے لیے سب سے بہترین آپشن ہے ہمارے پاس۔ وہ کافی مستعدی سے ان کا مقدمہ بنا کسی کا نام لیے اپنے دل لڑ رہا تھا۔ حاکم سوچ میں پڑ گئے تھے۔ زہرہ نے ایک نظر شوہر کو دیکھا، پھر عباس کی طرف متبزز نظروں سے دیکھا۔ لیکن بیٹا، ایسے کیسے؟ ہم خود اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ کبیر نے تو کبھی کوئی ایسا اشارہ تک نہیں دیا۔ انہیں تشویش ہوئی تھی۔ عباس مسکرایا تو اس کے گال کا گڑا گہرا ہوا۔ اس نے مجھ سے ایک دو بار باتوں میں ذکر کیا تھا، لیکن پھر وہی بات، ایک تو ہمارا خاندان سے باہر شادی نہ کرنا، اور دوسرا بابا سائیں کی اس پر احسانات۔ وہ جھجک کر شکار ہو رہا تھا۔ اماں سائیں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو وہ آج شام ہی باضابطہ طور پر رشتہ لے آئے گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ہلکے سے کندھے اچکائے انتہائی سکون سے کہتا۔ انہیں مزید الجھا گیا۔ بابا سائیں، کیا آپ اب بھی اس رواج کو مزید تقویت دینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے پہلے ہی ہم نے بہت کچھ بھگتا ہے؟ حاکم کی خاموشی پر پہلی بار اس کے چہرے پر فکر کی ہلکی سی رمق نظر آئی تھی۔ وہ بظاہر سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا، مگر آنکھوں میں بے چینی ہلکورے لیتی دکھائی دے رہی تھی۔ حاکم نے ایک گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت چھوڑتے سر کو نفی میں جنبش دی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے خاندان سے باہر شادی کرنے کا کوئی اعتراض نہیں۔ قاسم اور میرین کے وقت نہیں تھا، تب چاہ کر بھی نہیں کچھ کر سکا تھا، لیکن اب یہ روایت توڑ سکتا